السلام علیکم ناظرین، پروگرام گیسٹ آف آنر میں دوبارہ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہمارے معزز مہمان جنرل نعیم خالد لودھی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ڈیفنس سیکرٹری رہے ہیں، فوج کے اعلیٰ ترین عہدے سے ریٹائرڈ ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ سر، سب سے پہلے تو پاک ٹی وی میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ، مہربانی، تھینک یو۔ سر، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کشمیر کا جنگ ہی واحد حل ہے جو الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دور میں ہوگا اور پھر یہ ریزالو ہوگا معاملہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بجائے اس کے کہ میں کشمیر کی بات کروں، وہ میں بعد میں کر لیتا ہوں۔ ہم تاریخ میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس قسم کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں، کیونکہ تاریخ سب سے اچھا آپ کا معلم ہے، آپ کو بتاتا ہے۔ یہ بات مشہور تو بہت ہے کہ جی بات چیت کرنی چاہیے، بات چیت سے مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کون سا مسئلہ بات چیت سے حل ہوا ہے؟ ویتنام کا مسئلہ بات چیت سے حل ہوا تھا، سیریا میں ابھی جنگ ختم ہوئی ہے، پھر بات چیت شروع ہوئی ہے، یمن میں جب کوئی کچھ نہیں کر سکا تو بات چیت شروع ہوئی ہے، افغانستان میں جب امریکیوں کو نکلنا پڑا انڈر پریشر تو بات چیت شروع ہوئی۔ تو بات چیت تو آخر میں ہوتی ہے، لیکن بات چیت کے لیے ایک ماحول بنتا ہے۔ بات چیت، اب ایک ملک آپ اتنا بڑا ہو اور دوسرا اور وہ اگریسو ہو، دوسرا ادھر ہو، تو کبھی بات چیت نہیں ہوتی۔ بات چیت ہوتی ہے کوئی برابری، جب آپ کوئی اسٹیٹس کو بنا دیتے ہیں، جب سٹیل میٹ ہو جاتا ہے کہ تمام کوششیں باقی ختم ہو جاتی ہیں، پھر بات چیت ہوتی ہے۔ تو یہ جو آپ نے اندر بات کی ہے کہ دنیا کیا مدد کرے، دنیا کبھی مدد نہیں کرتی، اس تمام ممالک اپنے مسائل خود حل کرتے ہیں۔ درست بات۔ دنیا کا یہ دیکھیں، ڈپلومیسی کا یہ کام ہے کہ دنیا کو ایک تو باور کرا دیا جائے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک لیول فیلڈ بن جائے تاکہ جب آپ کوئی ایکشن کریں تو دنیا کی سمجھ میں ہو کہ بھی یہ کیوں کر رہے ہیں۔ ٹھیک بات۔ ابھی دنیا کو معلوم ہے کہ کشمیر ایک مسئلہ ہے، دنیا کو اب یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ کشمیری جو مزاحمت کر رہے ہیں اس کا کوئی تعلق ٹیررزم سے نہیں ہے۔ نہیں، صحیح۔ تو یہ صرف جنگ سے حل نہیں ہوگا، لیکن یہ صرف ڈپلومیسی سے بھی حل نہیں ہوگا۔ ڈپلومیسی، پالیٹکس، لا فیئر، جس میں آپ فولڈر بنا کے مختلف قانون کے اس کے اوپر جاتے ہیں، اینڈ ملٹری۔ اور ملٹری میں کوئی صرف نہیں کہ اوپن جنگ کی بات نہیں، اور بھی بڑے طریقے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے صرف نوجوانوں کی ٹریننگ شروع کر دیں بڑے پیمانے پر، اسی کا امپیکٹ ہو جائے گا۔ جو کچھ ہندوستان ہمارے ساتھ کر رہا ہے، یہ کلبھوشن کیا کر رہا تھا، یہ BLA کون ہے، یہ تحریک طالبان پاکستان کس نے ہمارے اوپر چڑھائی ہوئی ہے، تو جو کچھ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ کرنے کا تو ہمیں پورا حق حاصل ہے۔ تو آپ کی بات کا جواب میں نے دے دیا ہے، صرف جنگ حل نہیں ہے، لیکن جنگ کے بغیر بھی حل نہیں ہے۔ صحیح بات۔ سر، 380 دن ہونے کے قریب ہیں بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو، اور اتنا لمبا کرفیو کہ ہم یہ کرونا کے دن ہم نے گزارے پچھلے، تو ہمیں شاید ساری دنیا کو احساس ہوا کہ یہ کیا چیز لاک ڈاؤن ہوتی کیا ہے اصل میں، اور کیا بیتتی ہے کسی فیملی پہ۔ تو یہ 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ تو یہ بھارت کیا چاہتا ہے اصل میں؟ اپنے لوگوں کو آباد کر چکا ہے کئی حد تک، وہ مطلب کرفیو ہٹا کے بھی یہ سارا سلسلہ تو اس نے، دیکھیں اصل میں بات یہ اسی سے تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے نا کہ وہاں ہو کہہ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ اتنی بڑی فوج جو ہر 6-7 آدمیوں پر ایک سپاہی اگر ہو بندوق بردار، تو کوئی مشکل کام ہوتا نہیں ہے۔ میرا اپنا خیال یہ کہ بھارت کا اندازہ تھا کہ اس مسئلے کو وہ 1-2 مہینے میں حل کر دیں گے اور دبا لیں گے کشمیریوں کو، لیکن کشمیریوں کے جو حریت کا جذبہ ہے اس کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ 1 سال سے زیادہ گزرنے کے باوجود وہ جس لیول پہ وہ لانا چاہتے تھے، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کشمیری ہمارے پاؤں پڑ جائیں، کشمیری بیٹھ جائیں اور معافی مانگ لیں ہم سے اور اپنی جدوجہد بند کر دیں، اور لیکن ایسا ہو نہیں پایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جذبہ بڑا ثابت قدمی والا ہے اور بہت گہرا ہے، اس کو وہ کر نہیں سکیں گے۔ تو وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے، تو وہ بات ہے کہ وہ جو کام ان کو کر لینا چاہیے تھا وہ نہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ دنیا پریشر نہیں ڈال سکی، اخلاقی پریشر وہ مانے گا بھی نہیں، پریشر وہ ایک ہی مانتا ہے، اور وہ پتہ ہے آپ کو کہ وہ کیا مانتا ہے۔ کیوں گئے تھے وہ بھاگے سلامتی کونسل میں 1947-48 میں؟ اس لیے کہ جو کشمیری مجاہدین ہیں وہ بڑھ رہے تھے پونچھ کی طرف اور سری نگر کی طرف۔ اس کے علاوہ 2 دفعہ ہمارے ساتھ وہ بات چیت پہ آمادہ ہوئے ہیں۔ اس وقت آمادہ ہوئے جب انتفاضہ تحریک ایک خاص لیول پر تھی۔ اب اگر ہماری لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ آپ کچھ کیے بغیر وہ آپ کے ساتھ بات چیت پر آمادہ ہو جائیں گے،
تو یہ بالکل غلط بات ہے. کشمیریوں کو بہت مدد کی ضرورت ہے اور ہمیں ہر طریقے کی ان کی مدد کرنی چاہیے, اخلاقی اور وہ ٹھیک ہے ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل کے علاوہ ہمیں اور بھی سوچنا چاہیے. اور وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک قرارداد ہے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی 3324 3324, وہ کہتی ہے کہ جب کوئی آکوپائی کر لے آپ کے ملک کو اور وہاں کے جو آکوپائڈ لوگ ہیں ان کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت ہے, اور جو بقیہ ملک ہیں وہ بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں ہتھیاروں سے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے. اور ایک آخری بات میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیری کوئی اپنی جنگ لڑ رہے ہیں تو پھر ہمارا رویہ اور ہوگا. اگر پاکستانیوں کو یہ احساس ہو جائے کہ کشمیری ہماری جنگ لڑ رہے ہیں, کیونکہ وہ ایک انفنشڈ ایجنڈا پاکستان کے قیام کا ہے, اور وہاں سے پانی آتا ہے پاکستان کا, وہاں پر ہم اس کو شہرک کہتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ کشمیری جو کچھ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. تو کیا پاکستان کو پھر یہ حق حاصل نہیں ہے کہ یا ان کے اوپر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ ان کی پوری مدد کریں؟ ہر طریقے کی مدد ہمیں کشمیر کی کرنی چاہیے. کشمیر انشاءاللہ پھر آزاد ہو جائے گا. سر آپ کی بات سے ریلیونٹ ایک میرے ذہن میں ایک سوال اور آیا کہ پچھلے 7 دہائیوں سے کئی ہمارے بڑے لیڈرز بڑی کوشش کرتے رہے کہ 2 قومی نظریہ کو ایک بہتر طریقے سے وہ لوگوں تک پہنچا سکیں کہ اصل میں یہ ہے, اور کچھ عناصر جو ہیں اب پہنچ گیا نا. تو اب یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مودی نے بس اب تو وہ بہتر طریقے سے پہنچا دیا شاید؟ اسپیشلی دیکھیں, ایک تو وہ لوگ جو آزادی کی قدر و قیمت نہیں سمجھتے تھے, خاص کر نئی جنریشن, ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ جی, کئی لوگ یہ باتیں بھی کرتے تھے کہ کیا اگر بھارت اور پاکستان اکٹھا رہتا تو کیا تھا, ہم ایک بڑا ملک بن جاتے. تو اب ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر ادھر ہم رہ جاتے خدا نہ خواستہ تو ہمارا کیا بنتا. تو یہ تو مودی کے حرکات کی وجہ سے بالکل کلیئر ہو گیا. اور کشمیریوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ عناصر جو کہ کبھی ان کے ساتھ مل جاتے تھے کانگریس کے ساتھ یا بی جے پی کے ساتھ, وہ سب بھی متنفر ہو گئے ہیں. جی جی تو ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ جانتے ہیں. جی لیڈرز کچھ جو لیڈر ہیں, ابھی ایک بھی لیڈر کشمیری ایسا نہیں ہے جو کہے کہ جی ہم بھارت کے ساتھ رہنا ریزسٹنس, اس لیے وہ رہ نہیں سکتے. جی صحیح بات ہے. اور حال ہی میں پاکستان اس میں کہ اگر ہماری لیڈرشپ یا کوئی ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا حل تلاش کر لیں گے جیسے مشرف صاحب کا تھا یا کوئی ادھر تم اور ادھر ہم ٹائپ, یہ نہیں چلے گا. اس لیے کہ کشمیری بالکل نہیں مانیں گے, اور آپ میرا خیال 75% سے زیادہ پاکستانی بھی نہیں مانیں گے. تو یہ بیک فائر ہو جائے گا. اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ جی ہم یہ کر لیتے ہیں, تو جو ہی یہ سامنے آئے گا عوام کے, وہ بالکل ایسی حکومت کو اٹھا کے پھینک دیں گے جو اس قسم کی کوئی بات کریں گے. صحیح بات. سر حال ہی میں پاکستان نے ایک نیا نقشہ جاری کیا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک درست قدم تھا یا اس کے کوئی کیا اثرات؟ نہیں بالکل درست قدم ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو آپ بولتے ہی ہیں نا, جب آپ کہتے ہیں کہ جی میرا فلانا ہمارا حصہ ہے, تو وہ آپ کو ہر اپنے ایکشن سے دکھانا پڑتا ہے نا. تو ایک تو اس میں جو 2-3 چینجز ہیں. ایک تو یہ چینج ہے کہ جو اس پر اب لکھا گیا ہے, پہلے لکھا ہوتا تھا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری, اب لکھا ہوا ہے لیگلی آکوپائڈ انڈین کشمیر یا لیگلی انڈین آکوپائڈ کشمیر, IAOK, جس اسٹیٹس چینج ہوتا ہے. اور پورا وہ حصہ دکھایا گیا ہے کہ وہ پاکستان کا حصہ ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چین کے ساتھ سرحد ہے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے, اس لیے کہ ابھی وہ اس کا فیصلہ ہونا ہے. پھر یہ جو فاٹا کا ریجن ہے اس کو KPK میں شامل کیا گیا ہے. سرکریک جیسے ہمارا دعویٰ ہے اس طریقے سے لائن شو کی گئی ہے. سیاچن جیسے ہمارا دعویٰ ہے اس طریقے سے لائن شو کی گئی ہے. پہلے یہ چیزیں ڈاٹڈ لائن میں تھیں, ان میں ابہام تھا. جی یہ اب بالکل کلیئرٹی ہے کہ یہ ہمارے, اور آپ نے دیکھا کہ جوناگڑھ کے بارے میں بھی وہ دوبارہ ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی اچھا قدم ہے اور صحیح سمت میں ہے, اس کی تو تعریف کرنی چاہیے. اچھا سر, کرتارپور کوریڈور یہ تقریباً 1 سال مکمل ہونے کو ہے اس کو, تو اس کے کیا کوئی پروز اینڈ کونز آپ دیکھتے ہیں؟ یہ جب پیچھے دیکھتے ہیں موڑ کے پچھلے سال کو, تو 1 سال پہلے کافی اس کے حق میں بھی دلائل دیے جاتے تھے, مخالفت میں بھی تھے. بھارت نے اس کے خلاف بھی کافی جو ہے نا وہ کچھ مواد تیار کیا, اور لیکن دنیا نے سراہا بھی اس چیز کو. دیکھیں پاکستان کے لیے ہر وہ چیز بہتر ہے اور پاکستان کو ہر وہ قدم اٹھانا چاہیے, کیونکہ اس پورے خطے میں اگر کوئی ملک
ہندوستان کا جو استبداد ہے، جو ان کا رویہ ہے، اس کے راستے میں اگر کوئی کھڑا ہے تو صرف پاکستان ہے، اور تو کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. چین بڑا ملک ہے، وہ تو خیر الگ ہے ان کا معاملہ، اس ریجن کی بات کر رہا ہوں میں، ساؤتھ ایشیا کی. تو اور کوئی ملک نہ کھڑا ہے نہ کھڑا ہو سکتا ہے. چاہے آپ بنگلہ دیش کو لے لیں، ٹھیک ہے ان کے رفٹ ہے، سری لنکا وغیرہ، وہ ان سب کے اپنے پرابلم ہے، نیپال بھی ان سے جھگڑا کر رہا ہے، لیکن جو صحیح معنوں میں رکاوٹ ہے وہ پاکستان ہے. تو جو اقلیتوں کے ساتھ وہاں پر وہ کر رہے ہیں، دالتس کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، اور سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کے ساتھ، تو ہمیں ہر طریقے سے جب بھی موقع ملے ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور ان کے ساتھ دوستانہ رویہ بڑھانا چاہیے. تو یہ جو کوریڈور بنا ہے یہ اس سمت میں ایک قدم ہے. اس کو تو آپ پولیٹیکل یا ڈپلومیٹک کو کہہ سکتے ہیں، اتنا اچھا بڑا قدم ہے یہ. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ ہم نے کچھ کھویا نہیں ہے، پائی ہے انشاءاللہ، اور پائیں گے اور بھی. صحیح بات ہے. سر آپ نے چائنا کی بات کی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حالیہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ انڈیا نے بارڈر پہ جو نو مینز لینڈ تھا اس پہ کچھ وہ سڑکیں بنانا شروع کر دی، پھر بریگیڈ بنانا شروع کر دیا، پھر اس طرح سلسلہ، تو کیا اتنا بیوقوف تھا یا پیچھے کوئی تاریں ہل رہی تھیں کہ اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا کہ پھر منہ کی کھانی پڑی؟ بس وہ بیوقوفی سے زیادہ اس کو میں یہ کہوں گا کہ ایک زوم تھا. ان کا خیال یہ تھا، ایک تو وہ آپ جو اوپر تاروں والی بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو امریکہ اور ہندوستان کے درمیان تعلقات ہیں وہ ہو سکتا ہے ان کا تقاضا بھی یہ ہو کہ تھوڑا سا پریشر ڈال کے دیکھیں، چین کا ریئیکشن چیک کریں. صحیح بات. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو بریگیڈ کا بیس تھا، جو آپ کو پتہ ہے کہ بڑا قریب ہے سیاچن سے، کراکورم پاس سے، وہ جو اس کا بھی معاملہ تھا. پھر سڑک بنا لی انہوں نے، اور وہ گلوان وغیرہ کی طرف ابھی یہ آگے جانا چاہ رہے تھے. تو چین یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. تو میرا خیال ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. انہوں نے آگے بڑھ کے ان کو بتا دیا کہ بھی یہ نہ آپ یہ سڑک استعمال کر سکیں گے، نہ یہ بیس استعمال کر سکیں گے. تو اس کو میں بیوقوفی نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی پلان کے تحت انہوں نے کیا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ چین کیا کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ اپنا مزید پلان کیا کریں گے. ہاں جی، تو اتنی سمپل بات نہیں ہے یہ. سر ایک اور ڈیولپمنٹ ریسنٹلی ہوئی ہے کہ یو اے ای نے بطور ریاست تسلیم کیا ہے اسرائیل کو. جی. تو کیا یہ پاکستان کے لیے کوئی خطرے کی گھنٹی سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی کیا ہونی، پاکستان نے تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے اس کی وجہ کیا عربوں کو خوش کرنا ہے، عرب ممالک کو خوش کرنا ہے، یا ہمارا کوئی پرنسپل سٹانس ہے کہ ہم نے کوئی اپنا بیس، کسی بیس پہ سٹانس لیا. ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ جب تک فلسطینیوں کو الگ ریاست نہیں مل جاتی اس وقت تک ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے ہم اس چیز کے بھی خلاف تھے کہ وہ تل ابیب سے انہوں نے القدس میں دارالخلافہ لے گئے، گولان ہائٹس پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اس کو بھی ہم نہیں مانتے. اور ابھی تو وزیر اعظم نے بھی دو ٹوک اعلان کر دیا ہے کہ کسی طریقے سے نہیں وہ ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ ہمارا سٹانس جو ہے وہ پرنسپلڈ ہے، اور وہ یہ ہے جن کا میں نے ذکر کر دیا ہے. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا ہے. شاید پوری دنیا بھی مان جائے تو شاید پاکستان نہ مانے، لیکن بہرحال ڈپلومیسی میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، کوئی اتنی بالکل پتھر پہ لکیر نہیں ہوتی. اپنا انٹرسٹ تمام ملک دیکھتے ہیں، پاکستان بھی آگے چل کے دیکھے گا. فی الحال ہمیں کوئی مجبوری نہیں ہے ٹھیک اس کو ماننے. سر پچھلے عرصے میں پاکستان نے بڑی محنت کی ہے اپنا چہرہ جو ہے وہ ایک سافٹ امیج دنیا کو بتانے کے لیے، کیونکہ دنیا میں جو پرسیپشنز تھے وہ بالکل الٹ تھے، جو کہ خاص طور پہ بھارتی میڈیا یا بھارت نواز میڈیا جو ہے وہ ان کے زیر تسلط تھے شاید. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مثبت چہرہ کتنا ایکسیپٹیبل ہے دنیا کے لیے؟ کہ دیکھیں، ہمیں پہلے تو مثبت چہرے کی ڈیفینیشن کرنی ضروری ہے کہ مثبت چہرہ ہے کیا. ٹھیک. اگر دنیا یہ سمجھتی ہے کہ مثبت چہرے کا یہ مطلب ہے کہ داڑھی مونچھ صاف ہونی چاہیے، ٹھیک، اور پگڑی نہیں پہننی چاہیے، شلوار قمیض نہیں پہننی چاہیے، مثال دے رہا ہوں، ٹھیک بات، اور نماز روزے سے دور رہنا چاہیے، جی. اگر یہ مثبت چہرہ ہے تو وہ ساری دنیا ساری عمر انتظار کرتی رہے، وہ تو پاکستانیوں کا نہیں ہونے کا. جی جی بالکل. پاکستان ایک بنیاد پر بنا ہے، بالکل. اور ہم سب اسی کو آگے لے کے آگے چل رہے ہیں. ہاں، اگر مثبت چہرہ منفی چہرے سے یہ مراد ہے کہ جی آپ یہاں پر انصاف ہونا چاہیے، یہاں پر بلا وجہ اقلیتوں پر ظلم و ستم نہیں ہونا چاہیے. یہ جیسے ابھی یہ واقعہ پیش ہے پشاور میں، ایک بندہ اٹھ کے مار دیتا ہے، بھی وہ مقدمہ چل رہا ہے، اب چلنے دو جو اس پر ہونا ہے.
یہ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ تمام لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں اور کہیں کہ جی چونکہ اس نے یہ کر دیا. جب ہمارے یہاں پر قانون ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوگی جس سے جو اسلام کے خلاف ہوگی یا اگر کسی کی توہین ہوگی تو اس میں قانون موجود ہے, اس کے مطابق چلیں گے. لیکن اگر کوئی یہ کہے جی کہ میں قانون اپنے ہاتھ میں لے لوں گا اور میں اپنی مرضی کروں گا تو ایسے تو نہیں ہوگا. صحیح بات ہے. تو جو ہم اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں, اخلاقیات, قانون کا احترام, ایک دوسرے سے پیار محبت, امن امان, اس پر ہم چلیں گے. لیکن اگر کوئی ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرے کہ جو ہم سے تقاضا کرتا ہے ہمارا ریلیجن, چاہے ہم جس کی بھی سیکٹ کے ہوں, وہ ہم کرنا بند کر دیں تب دنیا مانے گی. تو وہ نہ مانے دنیا, ہم جیسے ہیں ویسے ٹھیک ہے. سر آخری سوال آپ سے یہ کہ آپ ایک پاکستان کا پہلا انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینک پاکستان ہاؤس کے نام سے ہے جس میں آپ کا ایک بڑا کردار ہے, تو اس کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا بتائیے کہ وہ کیا کام کرتا ہے اور کیسے. ہاں جی, پاکستان ہاؤس میرا خیال ہے کہ بڑا اچھا تھنک ٹینک ہے. میں اس کا حصہ ضرور ہوں. جن لوگوں نے, اطہر صاحب نے اس کو بنایا ہے اور بڑی محنت اور جان فشانی سے وہ کام کر رہے ہیں. اور جو پاکستان کا بیانیہ ہے, جو پاکستان کے انٹرسٹ کی چیزیں ہیں, ان کو وہ یہ تھنک ٹینک آگے لے کر چلتا ہے. اور بھی تھنک ٹینک ہے جو یہ کام کرتے ہیں, ان کی میں تائید بھی کرتا ہوں, ان میں حصہ بھی لیتا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ میں شاباش دوں گا پاکستان ہاؤس کو کہ وہ جس طریقے سے چلا رہے ہیں معاملات کو آگے. اور دیکھیں ہر جگہ منطق ہونی چاہیے. جذباتیت سے اگر آپ لوگوں کو پریشرائز کر کے کوئی چیز منوانے کی کوشش کریں تو وہ تو آج کی دنیا ایسی نہیں ہے. آپ بتائیں, اپنی لاجک پیش کریں, اپنی منطق پیش کریں, آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں, اور کوئی اس میں بنیادی طور پہ کوئی ایسے آپ دلائل دیں جو کہ ہسٹری پر بیس ہوں, جو جغرافی پر بیسڈ ہوں, پھر تو بات آگے بڑھ. تو یہ وہ کام کر رہا ہے اور میں ان کی تائید کرتا ہوں اور ان کے ساتھ ہوں. تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا. ناظرین, پروگرام آج کا یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اگلے کسی پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.